بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے تین آدموں کا مقدمہ پیش ہوگا۔ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا شخص جس کے خلاف قیامت کے دن فیصلہ عدالت خداوندی کی طرف سے دیا جائے گا، ایک آدمی ہوگا جو میدان جہاد میں شہید کیا گیا ہوگا۔ یہ شخص خدا کے سامنے لایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا کہ میں نے تجھے کیا کیا نعمتیں دی تھیں۔ وہ اللہ کی دی ہوئی سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بتا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور کن مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا؟ وہ کہے گا، میں نے آخری عمل یہ کیا ہے کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا، اور اس طرح میں نے سب سے عزیز اور قیمتی چیز اپنی جان بھی تیری راہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو جہاد میں حصہ اس لیے اور اس نیت سے لیا تھا کہ تیری بہادری کے چرچے ہوں، سو تیرا یہ مقصد پورا ہو گیا اور دنیا میں تیری بہادری کے چرچے ہو لیے۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور وہ اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا شخص ہوگا جس نے علم دین حاصل کیا ہوگا اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دی ہوگی اور قرآن بھی خوب پڑھا ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بخشی ہوئی نعمتیں بتائے گا، وہ سب کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بتا تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور ان کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ وہ کہے گا، خداوند، میں نے آپ کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور آپ ہی کی رضا کے لیے آپ کی کتاب پاک قرآن میں مشغول رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے یہ بات جھوٹ کہی، تو نے تو علم دین اس لیے حاصل کیا تھا اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تجھ کو عالم و قاری اور عابد کہا جائے، سو تیرا یہ مقصد تجھے حاصل ہو چکا اور دنیا میں تیرے عالم و عابد اور قاری و قرآن ہونے کا چرچا خوب ہو لیا۔ پھر اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور وہ بھی اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک تیسرا شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور دولت دی ہوگی اور ہر طرح کا مال اسے عطا فرمایا ہوگا، وہ بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں جتلائے گا کہ میں نے دنیا میں تجھے یہ نعمتیں دی تھیں، وہ سب کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور کن مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا؟ وہ عرض کرے گا، خداوند، جس راستہ میں اور جن کاموں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سب ہی میں خرچ کیا ہے اور صرف تیری رضا جوئی کے لیے خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے یہ جھوٹ کہا، در حقیقت یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تو سخی مشہور ہو اور تیری فیاضی اور سخاوت کے چرچے ہوں، سو تیرا یہ مقصد حل ہو چکا اور دنیا میں تیری فیاضی کے چرچے خوب ہو چکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بھی حکم ہوگا اور وہ اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ سامعین، کس قدر لرزا دینے والا یہ واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اس حدیث میں جن تین اعمال کا ذکر ہے، یعنی علم دین کی تحصیل و تعلیم، قرآن مجید میں مشغولیت اور راہ خدا میں جانی و مالی قربانی، ظاہر ہے کہ یہ تینوں اعلیٰ درجہ کے اعمال صالحہ میں سے ہیں، اور اگر اخلاص کے ساتھ یہ عمل ہوں تو پھر ان کا صلہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے اعلیٰ درجات ہیں۔ لیکن یہی اعمال دکھاوے اور شہرت کے لیے کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اس درجہ کے بڑے گناہ ہیں کہ دوسرے سب گناہ گاروں یعنی چوروں، ڈاکوں اور زناکاروں سے بھی پہلے جہنم میں داخلے کا فیصلہ انہی کے لیے کیا جائے گا اور یہی سب سے پہلے جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ اللہم احفظنا فی امان اللہ۔